السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے اپنے نصاب پر مشتمل یا نصاب میں شامل مرثیے سے متعلق معلومات حاصل کی، یا ہم نے مرثیے پر مفصل روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مرثیے کے علاوہ ہمارے نصاب میں رباعی بھی شامل ہے۔ شاعری کی یہ دو بڑی اہم اور مشہور صنف سخن ہے، ایک مرثیہ اور دوسرا رباعی۔ یوں تو اردو ادب دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک شاعری اور دوسرا نثر۔ شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری بھی مختلف اصناف میں منقسم ہے، تقسیم ہے۔ جیسے اردو شاعری کی سب سے اہم صنف غزل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نظم بھی ہے۔ نظم کی اگر ہم تعریف میں دیگر اور اصناف کو شامل کر لیں، جیسے مرثیہ ہے، نظم ہے، مثنوی ہے، تو یہ بھی اردو کی بہت ہی مشہور ترین اصناف سخن ہے۔ مرثیہ کو ایک ادبی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک مذہبی اہمیت بھی ہے۔ ادبی اہمیت اور مذہبی اہمیت ہونے کی وجہ سے مرثیہ کو قدر اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مرثیے میں چونکہ دو قسمیں ہوتی ہیں مرثیے کی، ایک وہ قسم جس میں کربلائی موضوعات شامل ہوتے ہیں، دوسرا وہ جس میں شخصی مرثیے یعنی شخصی موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ کربلائی موضوعات سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور ان کے قبیلے کی، ان کے خاندان کی اور وہ 72 نفوس کی پوری داستان شامل ہوتی ہے۔ وہ پوری قربانیاں جنہوں نے راہ حق پر قائم رہتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرما لیا تھا۔ شخصی مرثیوں میں وہ مرثیے شامل ہوتے ہیں جس کو شعراء جن شخصیات سے قلبی لگاؤ تھا اور ان کا اس دنیا سے چلا جانا گراہوں سے گزرا، ان کے درد کو، ان کی کمی کو، ان کی محبت کو قلم بند کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ جو ہے شخصی مرثیے کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اردو مرثیے کی اگر بات ہم کریں گے تو اردو مرثیے میں دو بڑے اہم شعراء گزرے ہیں۔ دیگر اور بہت سارے شاعروں نے مرثیہ نگاری میں طبع آزمائی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، لیکن جن دو شعراء کو شہرت ملی مرثیے میں وہ قابل ذکر ایک دبیر ہیں، دوسرا جو ہے انیس ہے۔ مرزا دبیر اور میر انیس کے مرثیے اردو ادب میں کافی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ مرزا دبیر اور میر انیس نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مرثیے کو عروج دلایا۔ اردو مرثیے کو فارسی اور عربی مرثیے کے ہم پلے بنانے میں بہت ہی خدمات انجام دی ہیں۔ حالی نے جو مرثیہ لکھا تھا، مرثیہ غالب، یہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ حالی نے مرثیہ غالب لکھ کر شخصی مرثیے کی داغ بیل ڈالی تھی تو یقیناً یہ بات صحیح ہوگی۔ حالی کا تعلق غالب سے استاد اور شاگرد کا سا تھا۔ حالی کی غزلوں پر، نظموں پر اصلاحیں دیا کرتے تھے غالب، اور غالب بھی اپنے اس شاگرد سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ غالب کا گزر جانا یا غالب کا انتقال ہو جانا حالی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بہت بڑا غم تھا، اور اس غم کو حالی نے بہت ہی خوب درد انگیز الفاظوں میں پرو کر، سمیٹ کر مرثیے کی شکل میں پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک مرثیہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، وہ مرثیہ حالی ہے جس کو صفی لکھنوی نے لکھا تھا۔ آئیے اب ہم اس کے بعد شاعری کی وہ صنف جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کی سب سے مختصر ترین صنف جسے کہا جاتا ہے،
ربائی، اس پر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ بعد ازاں اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ابتدا اور اس کے ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 4 مصروں پر مشتمل چھوٹی سی صنف کو، شاعری کی صنف کو ربائی کہا جاتا ہے۔ دیگر اصناف سخن کی طرح ربائی کی ابتدا یوں تو فارس یعنی ایران سے ہوئی اور اس کے موجد رودکی کو کہا جاتا ہے، لیکن اردو زبان و ادب میں بھی ربائی کو کافی فروغ حاصل ہوا اور بہت سارے شعراء نے اس میں تبادمائی کی ہے۔ انہی میں ایک نام جو اردو ربائی سے متعلق ہے یا اردو ربائی سے جڑ کر آتا ہے، وہ کافی اہمیت کا ہے، وہ ہے امجد حیدرآبادی کا۔ اس کے علاوہ ہمارے نصاب میں حالی، اکبر، رواں، جوش اور فراق کے رباعیات بھی شامل کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ان تمام رباعیات کو ہم سلسلے وار ایک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے مرثیے جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، تقریباً ہم نے تمام مرثیوں کو پڑھا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ امتحانات ہونے کے سبب سے ایک وقفہ قائم ہو گیا تھا اس درمیان، یہ آج کے ہمارے موجودہ لیکچر میں اور امتحان مہینے کا قریب وقفہ قائم ہو گیا، تو لہٰذا ضروری ہے اس بات کی کہ ہم ہر مرثیے کو ایک مختصر ترین انداز میں سرسری طور پر کیوں نہیں ہوتا ایک نگاہ ڈال دیں، اور اس کے بعد رباعیات پر ہم آئے۔ پہلا جو مرثیہ ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ یہ مرثیہ میر انیس کا لکھا ہوا ہے۔ مرثیہ چونکہ کافی طویل ہے، لہذا اس کی طوالت کا خیال کرتے ہوئے اس کے ابتدائی 10 بند کو ہم نے اپنے نصاب میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرثیہ ہے دست خدا قوت بازو ہے، یہ دبیر کا ہے اور اس کے بھی 10 بند ہی جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ میر انیس اردو مرثیے کے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جس نے مرثیہ نگاری کو عروج دلایا، فروغ دلایا، اس کو دیگر اور زبانوں کے ہم پلہ بنایا۔ فرزند پیغمبر سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ کوفے کے لوگ جس وقت آپ کو خطوط لکھتے ہیں اور خطوط لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا آپ آئیں اور ہماری بیعت کو قبول کریں اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ یزید یہ وہ شخص تھا جو اس وقت خلافت کا دعوے دار تھا یا خلیفہ کہلاتا تھا، جس نے اپنی حکومت کی بنیاد ظلم و بربریت و جہالت پر رکھی تھی۔ اس کے ظلم سے آزادی دلانے کے لیے یا اس کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوفے کے لوگوں نے مسلسل خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا اور اصرار کیا کہ آپ جلد سے جلد آئیں اور ہمیں اس ظالم شخص سے چھٹکارا دلائیں۔ یہ بدبخت یزید تمام برائیوں کا حامل انسان، شرابی عیاش انسان تھا، جس نے اپنی روایتوں کو پامال کرتے ہوئے، اسلامی تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام برائیوں کے ذریعے سے حکومت کر رہا تھا۔ جب یہ تمام خطوط آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک ارادہ کیا کہ کیوں نہ وہاں جائیں اور جا کر ان سے بیعت کرا لے اور اس ظالم شخص کا مقابلہ کرے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جو خطوط لکھے ہیں ان خطوط لکھنے والوں پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ جانے کے بعد کوفے کے لوگوں نے آپ کو بہت چاہا، آپ کا استقبال کیا،
حضرت مسلم رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان تمام کیفیات کو خط کے ذریعے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو پہنچایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس خط کو حاصل کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور جا کر وہاں کے لوگوں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ اس ارادے کے بعد آپ نے اس سفر کا قصد کیا اور مدینے سے آپ نے جو ہے کوفے کا سفر کیا۔ وہ جو سفر تھا مدینے سے کوفے تک کا، اس سفر کو اور اس سفر میں جو پرخطر حالات تھے اور جن حالات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ پڑنے والا تھا، وہ تمام کیفیات کو میر انیس نے اپنے اس مرثیے میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس مرثیے کو ہم کل اپنے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔